رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، میری عزت دار ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے مالداروں کو توفیق دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے زکوٰۃ نکالنے کو بے انتہا قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کے اندر ہم زکوٰۃ کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ نماز کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ تراویح کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک فکر کے اعتبار سے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روزے کا جو حق ہے اس پر آپ بہت تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں۔ تراویح کا جو حق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا جو حق ہے، آئیے اللہ جل شانہ نے نعمت کے طور پر ہم کو مال عطا کیا ہے، اس مال کا بھی کوئی حق ہے، اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مومن، ہر ایمان والا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، لیکن اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں اس کو مال عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں غربت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور غریب ہونا یہ کوئی حقیر پنے کی نشانی نہیں ہے، یہ حقیر بننے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ غریب بھی فخر کر سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، خوب دعائیں کی، اور یہ دعا میں ایک بہت بہترین الفاظ ہیں کہ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے غربت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ مجھے غربت کی موت عطا فرما، اے اللہ میرا حشر غریبوں کے ساتھ فرما دے۔ اللہ کا نظام ہے، ہر دور میں غریب اور مالدار رہیں گے۔ اگر یہ غریب ختم ہو جائے اور دنیا میں تمام کے پاس دولت آ جائے، سب لکھوں پتی کروڑوں پتی بن جائے، تو آپ تصور کیجئے جیسے ہی رات کے 12 بجے اعلان ہوا کہ سب کو ہم نے لکھوں پتی بنا دیا، اب صبح میں ڈرائیور تلاش کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ الحمدللہ اب میں نے ڈرائیوری چھوڑ دیا ہوں، اب میں تو لکھوں پتی بن چکا ہوں۔ کسی کارپینٹر کو بلا رہے تھے، مکان بن رہا مستری کو بلا رہے تھے، اس کو اطلاع دی، اس نے کہا کہ میں رات کے 12 بجے الحمدللہ لکھوں پتی بن چکا ہوں، اب میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ چھوٹے بڑے ہر کام اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹرافک جام ہے، ہائی وے پر پورے ٹرک چھٹے ہوئے ہیں، اس میں اناج سڑ رہا ہے، سبزیاں سڑ رہی ہیں، ہر چیز ختم ہو رہی ہے،
اور کوئی بھی وہاں پر اس ٹرک کو جو ہے دور تک کے سائیڈ میں لے جانے کے واسطے تیار نہیں ہیں، منزل تک کے لے جانے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ رات کے 12 بجے سب نے جو ہے ٹرک چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کروڑوں پتی بن گئے، لاکھوں پتی بن گئے، سب دولت مند بن گئے۔ اب گھر کیسے بناؤ گے آپ؟ تصور کیجئے، آپ اپنا نظام زندگی کس طریقے سے چلاؤ گے؟ آپ غور کیجئے۔ تو اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہر دور میں مالداری کے ساتھ غربت دی ہے۔ تو یہ غریب آ کے ہی مستری کا کام کر کے آپ کا بنگلہ بنا رہا ہے، یہ غریب آ کر ہی آپ کی بہترین کار چلا رہا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو غور کیجئے۔ اور پھر اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دولت عطا کرتے ہیں، سب کو نہیں دیتے۔ تو آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنے دنوں سے دعا کر رہے اللہ سے دولت کے لیے، اللہ نے ہم کو کیوں نہیں دیا؟ ارے بھائی، اگر کسی گنجے کو ناخن مل جائے تو وہ کھجا کھجا کے جو ہے نقصان کر لے گا، خونا خون کر لے گا اپنے آپ کو۔ اس لیے اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کی کشادگی عطا کر دیں گے تو زمین پر یہ لوگ جو ہے بغاوت کر جائیں گے۔ مال آیا تو سب کو ہضم نہیں ہوتا، مال کے آتے ہی چال بدل جاتی ہے۔ ایک غریب، کمزور، نحیف قسم کا بیمار آدمی روڈ کے اوپر چلا جا رہا ہے، راستے سے چلا جا رہا ہے، اس کو چلنا تک کے مشکل ہے اس لیے کہ وہ بیمار ہے، لیکن اچانک اس کو 2000 کا ایک بنڈل دکھ جاتا ہے یا 500 کا ایک بنڈل دکھ جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور فوراً اٹھا کر اپنے جیب میں ڈالتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کی چال کیسے بدل گئی، اب پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو منی پاور یہ ہے، یعنی مال آ جاتا ہے تو آدمی کی چال بدل جاتی ہے۔ مال آ گیا، اب جو ہے 1 روم 2 روم کے یعنی فلیٹ میں رہتے تھے، اب بنگلہ بن رہا ہے، اب باڈی گارڈ رہے ہیں، اب سیکورٹی رکھ رہے ہیں، اور مال آتے ہی اچھے قسم کے عمدہ لباس پہن رہے ہیں، سب ساری چیزیں بدل گئی ہے۔ تو مال آتے ہی چال بدل جاتی ہے۔ ایک منی پاور جو ہے اس نے بتا دیا کہ کمزور قسم کا بیمار آدمی جو لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی 2000 کا بنڈل جیب میں گیا یا 500 کا بنڈل جیب میں گیا، چال بدل گئی۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جس کو مال ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دنیا میں اب کوئی غریب نہیں ہے، سب مالداری ہے ماشاءاللہ، کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مال کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو مال تم کو عطا کیا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس مال میں حق ہے سائل کا، مانگنے والوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا۔ اگر تم حق ادا نہیں کرو گے تو جس خالق اور مالک نے تمہیں مال دیا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ کل کا مالدار آج کا غریب ہو سکتا ہے، کل کروڑوں پتی تھا، اربوں پتی تھا، آج کنگال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیتے ہیں اور اس جھٹکے سے کل کا یعنی جو ہے پھولوں کا ہار پہننے والا آج جوتوں کا ہار پہنتا ہے، عزت کی کرسی پر بٹھانا جانتے ہیں، اور اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو جیل کی کوٹری میں بٹھانا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اس مال کو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ مال کا میل ہے زکوٰۃ، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا 1 سال بھر کے اندر، اور 2.5% زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ جب یہ مال تمہارا، یہ سمجھ جائیے کہ پاک ہوتا ہے، جسم پر میل ہے، کچیل ہے، آپ جیسے نہانے کی فکر کرتے ہیں، غسل کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا غسل یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ بہت شان و شوکت سے رمضان کے علاوہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے اپن کروڑوں پتی ہیں۔ ارے کروڑوں پتی ماشاءاللہ، آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہو رہی ہے، آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کی ہے اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں رمضان میں۔
انہیں بولتے ہیں 1 بجے آئیے، کسی کو بولتے ہیں مغرب کے بعد آئیے، کسی کو کہتے ہیں ترساتے ہیں، تڑپاتے ہیں اور اس کی چپل گھسانے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اسے 100 200 500 روپے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی احسان کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مبارک مہینے کے اندر سفرا آتے ہیں مدارس کے چندہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے اگر ان کی کوئی کوتاہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اللہ اس کوتاہی کو بھی ان کے اندر سے نکال دے، لیکن وہ آپ کی زکوٰۃ کے لیے آ رہے ہیں، آپ انہیں ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، مجبور کر کے پریشان کر کے انہیں پریشانی کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے رمضان کو دینا ہی کیوں تعین کیا؟ آپ کی مال کے اوپر آپ کی زکوٰۃ جو ہے کبھی ربیع الاول میں بھی یعنی جو ہے واجب اور فرض ہو سکتی تھی، کبھی جو ہے محرم میں بھی ہو سکتی تھی، آپ سال گزرتے ہی زکوٰۃ ادا کرتے تو اس چڑچڑے پن کے ساتھ زکوٰۃ دینا کی نوبت نہیں آتی تھی۔ آپ اس اپنے رویے کو تبدیل کیجئے، اللہ کے راستے میں جو کچھ مال دیتے ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ دیجئے تاکہ یہ مال تمہارے پاس باقی رہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے عقل مندو کہ کتنی بڑی بڑی حویلیاں، کتنے بڑے بڑے بنگلے آج پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو چونا لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ بھی مالدار تھے لیکن ان سے مال چھن گیا اور وہ غربت اور افلاس کی زندگی میں آئے، وہ پیالہ لے کر پھر رہے ہیں، وہ کٹورا لے کر پھر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ وصول کرتے پھر رہے ہیں، کہیں نوبت ہماری یہ نہ آئے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، روزہ افطاری کرانا ہے، غریبوں پر رحم کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دیا ہے، اس ماحول کے اعتبار سے ہمیں اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کے بندوں تک کے محتاجوں تک کی جو ہے زکوٰۃ کو پہنچانا ہے۔ آخر میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا تھا اور اس کے اندر ہماری سی جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نمازوں کی ہو یا تراویح کی ہو یا قرآن پاک کی ہو یا زکوٰۃ دینے کی ہو، ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ چند دن جو رہ گئے ہیں اس میں توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس ملک کے اندر جتنی پریشانیاں اس پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ کورونا وائرس کے جو مریض ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو بیچارے کوارنٹائن کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ آج ملک کے اندر جو حالات ہیں غریبوں اور پریشان حالوں کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان ماحول کے اندر آپ جس قدر ہو سکتا ہے اناج تقسیم کریں، آپ ان کے لیے مال کے اعتبار سے مالی مدد کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے سب کچھ لٹا بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دے سکتے ہیں۔ ان آنے والے موقعوں میں مدارس کی بھی فکر کیجئے کہ یہ مدارس آپ کے چندوں سے چلا کرتے ہیں، کسی وجہ سے اگر پورے مدارس بند ہو جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے حافظ ہونے والے اور عالم دین بننے والے اگر یہ ختم ہو گئے، کم ہو گئے تو اس وقت پھر معاشرے کے اندر جو خرابیاں آئیں گی اس سے بچنے کے لیے دین کے قلعوں کی حفاظت کرنا ہمارا اور آپ کا ہی اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔